جی ناظرین السلام علیکم۔ اور ایک بہت بڑی خبر آ گئی ہے کہ پاک فوج میں کچھ تعیناتیاں ہوئی ہیں، کچھ پوسٹنگز ہوئی ہیں، جو کہ محکمے کا روٹین کا کام ہے، اکثر ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے۔ اور ہم خبر سنتے ہیں اور خبر سننے کے بعد اگلی خبر کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن یہ خبر جو ہے یہ بڑی خبر ہے، اس لیے کہ اس میں ایک نام جو ہے جنرل فیض حمید صاحب کا ہے، جو کور کمانڈر پشاور تھے۔ اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور ان کے حوالے سے عمران خان کی محبت کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی تھی، جس طرح عمران خان نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور ان کو جس طرح اپنا کریئر بھی، پولیٹیکل کریئر بھی خطرے میں ڈال دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے۔ فوج کے رینکس اینڈ کمانڈ میں بڑی گڑبڑ پیدا ہوئی، بڑی کھلبلی مچ گئی، لیکن عمران خان ڈٹے رہے، ان کی پوسٹنگ کو ڈیلے کرتے رہے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جو فیض حمید صاحب ہیں لیفٹیننٹ جنرل، ان کو پشاور کا کور کمانڈر بنا دیا گیا۔ آج جو بڑی خبر آئی ہے، اور بہت بڑی خبر ہے، باقی بھی پوسٹنگز ہوئی ہیں لیکن ان پہ بات پھر کبھی کریں گے، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 8 ماہ انہوں نے پشاور میں کور کمانڈ کی، اس کے بعد انہیں جو ہے بہاولپور تعینات کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بڑی اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ جگہ ہے، ہر کور ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے اپنے مقاصد ہیں، اس کے اپنے مطلب ہیں، اس کی اپنی امپورٹنس ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بیک گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں۔ جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اس پوسٹنگ پہ ایسا ماتم کا سما ہے جیسے پتہ نہیں کوئی اپنا عزیز رشتہ دار دنیا سے چلا گیا۔ بھئی یہ پوسٹنگز ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ 1-2 چینلز پر تھوڑی دیر کے بعد ماتمی دھنوں والے گیت لگنے شروع ہو جائیں گے، اور ان کا لوگو بلیک ہو جائے گا، اور بڑا افسوس کا منظر پیش کریں گے وہ سارے چینل۔ جنرل فیض حمید سے ہمارا تعارف ہوا فیض آباد دھرنے میں۔ فیض آباد دھرنے میں جناب انہوں نے ہزار روپیہ تقسیم کیا، اور لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ انہیں کہہ رہے ہیں، جو مشتعل مظاہرین ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرے بھائی ہیں اور یہ لے لیں خرچہ شرچہ۔ تو وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید کے بارے میں ہم نے جاننا شروع کیا۔ پھر جنرل فیض حمید جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے، اور ابھی بھی ندیم انجم صاحب ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ کبھی بھی ہم نے باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی تصویر نہیں دیکھی، وزیر اعظم کو مل رہے ہیں، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اور عمران خان کے لان میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض دائیں بائیں بیٹھے ہوتے تھے۔ اب اس طرح کی تصویریں نہیں آتی، اور ڈی جی آئی ایس آئی ہمیشہ سے اس طرح کام کرتے ہیں، انہیں ذاتی نمود کی اور نمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا عہدہ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو خیر پشاور چلے گئے، یہ جو ہے جنرل فیض حمید، ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے، اور اس دوران جب یہ تھے ادھر تو ایک شاید ڈی جی آئی ایس آئی تھے ابھی، تو جب یہ اچانک افغانستان کے دورے پہ چلے گئے، سنا ہے کہ ہائی کمان کو بھی اس کا علم نہیں تھا، وہاں پہ اتفاق سے، اور کیمرہ رپورٹر اتفاق سے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، پاکستان کا اتنا بڑا افسر اور وہ کابل ایئرپورٹ پہ۔ تو جنرل فیض حمید کا بڑا فیمس جملہ تھا کہ ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ وہ ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ پھر جب کے پی کے چلے گئے تو پھر مزید باتیں آنے لگ گئیں، اور وہ باتیں کچھ ذرا خوفناک سی باتیں تھیں، اور اس کو جلا دینے میں، اس کو ہوا دینے میں عمران خان کا بہت رول تھا۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور سے بڑے محبت رکھتے تھے۔ کے پی کے میں جو انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی، اس میں بھی سنا ہے کہ کور کمانڈر صاحب کا کچھ نہ کچھ رول تھا، اور پھر وہاں پر یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک سپورٹ عمران خان صاحب کے لیے میسر ہے، اور وہ سپورٹ انہیں ملتی تھی۔
اور عمران خان بھی ان کا ذکر کرتے تھے۔ سننے میں یہ باتیں بھی آئیں کہ عمران خان اصل میں جنرل فیض حمید کو چیف بنانا چاہتے تھے، اور کسی سٹیج پر تحریک عدم اعتماد والے دن انہوں نے سوچا کہ جنرل باجوہ کو سیک کر کے جنرل فیض حمید کو بنا دیتے ہیں، لیکن نہیں بنایا۔ تو وہ عمران خان کسی ہیلی کاپٹر کا انتظار کر رہے تھے، وزیر اعظم ہاؤس میں ہیلی کاپٹر آیا لیکن اس میں بندے مختلف تھے۔ یہ بھی ان کی وجہ شہرت ہے۔ ایک اور وجہ شہرت یہ ہے کہ نواز شریف نے گجرانوالہ میں تقریر کی، اور بڑی زبردست تقریر کی۔ اس میں جنرل فیض کا نام بھی تھا اور جنرل باجوہ کا نام بھی، زیادہ جنرل باجوہ کا تھا۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون والوں نے ٹارگٹ کیا جنرل فیض حمید کو، اور پھر جنرل باجوہ کا نام آہستہ آہستہ وہ بھولتے ہی گئے کہ جیسے کوئی شخص بھی تھا، یا پھر جو بولتے تھے احترام سے جنرل باجوہ زندہ باد ٹائپ کے ٹرینڈ چلواتے تھے۔ تو فیض حمید صاحب کے جو ہے وہ ان کا نام لیا گیا۔ پھر نواز شریف نے بھی ان کا علیحدہ ایکسکلوسیو نام لیا۔ پھر اس کے بعد مریم نواز نے بھی مختلف پریس بریفنگ میں جنرل باجوہ کے ذکر کو بھول گئے، جنرل فیض کا ذکر ہونے لگا۔ بعض لوگ یہ اطلاعات دیتے ہیں کہ فوج کے اندر ایک ڈویژن کریٹ کی جا رہی تھی۔ کچھ کور کمانڈرز یہ سوچ رہے تھے جو جنرل فیض حمید کے ساتھ تھے، وہ کچھ اور سوچ رہے تھے، اور باقی سارے لوگ جو مین کمان ہے وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا، فوج کے اندر ڈویژن اس لیے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے وہاں پہ جو ہے نا اپنے سینئر کی بات، یونٹی آف کمانڈ، یہ اصول ہے۔ جس دن یہ اصول ٹوٹ گیا فوج کا ادارہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جو نمبر 1 ہے اس کے لیے نمبر 2 3 کی کوئی اہمیت نہیں، بس نمبر 1 کی اہمیت ہے۔ وہ چاہے تو دوسرے کی نمبر 2 کی نسلیں ختم کر دیں۔ تو پھر یہ بھی لوگوں کا شائبہ ہونے لگا کہ جنرل فیض حمید جو کچھ کر رہے تھے وہ جنرل باجوہ کے حکم پر کر رہے تھے، اور 2018 کے الیکشن بھی مینوفیکچر اگر کیے گئے تو جنرل باجوہ کے حکم پر کیے گئے۔ تو پھر یہ کیسے ہوا کہ جنرل فیض حمید کو ایکسکلوسیو کر لیا گیا، سارا ملبہ ان پر لگا دیا گیا؟ اور اب صرف موشگافیاں ہیں، اندازے ہیں۔ اس میں 2-3 اندازے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے، لہٰذا لوگ اس کے بارے میں اندازے ضرور لگائیں گے، لگانے چاہیے۔ یہی تجزیہ کاروں کا کام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب KPK میں PTI کی حکومت نہیں رہ سکتی۔ مولانا فضل الرحمان وہاں براجمان ہیں، اور وہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ تو اب جنرل فیض حمید کو وہاں سے جانا تھا۔ اب KPK کی اسمبلی کے اندر کیونکہ بڑی اسٹرینتھ تھی PTI کی، جنرل فیض حمید، KPK کے اندر کوئی اسمبلی میں تبدیلیاں آنے کی توقع ہے، یہ ایک اندازہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اندازہ غلط ہو، لیکن جس طرح جو تحریک انصاف والے اس وقت ماتم اور سوگ کی کیفیت میں ہے، اور وہ بڑی حیران کن بات ہے، وہ تو جنرل فیض کو چیف بنا رہے تھے، پشاور سے علم لے کے نکلا۔ دوسری بات، تحریک طالبان کے ساتھ پاکستان کے اس وقت بہت اہم مذاکرات ہو رہے ہیں۔ وہ مذاکرات سنا ہے کہ کسی نہج پر پہنچ رہے تھے، کسی نتیجے پہنچ رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ مذاکرات کو سیاسی قوتیں تو نہیں کرتی، میں اور آپ تو نہیں کرتے، اس میں کور کمانڈر لیول کے ہی لوگ شامل ہوتے ہوں گے۔ تو پھر جب وہ مذاکرات ایک اہم نقطے پہ تھے، اس وقت وہاں کا کور کمانڈر چینج کر دینا، اس کے کیا معنی ہوئے؟ تو اب ان مذاکرات کی نگہبانی اب نئے والے کور کمانڈر کریں گے، یا پھر DGISI ندیم انجم کریں گے؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے جس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور ایک نقطہ جو بڑا خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال فوج کے اندر PTI کے ہمدرد بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ ظاہر ہے انہیں اتنے عرصے سے یہ سبق پڑھایا گیا تو وہ آسانی سے ان لرن نہیں کر پا رہے، اور وہ انہوں نے KPK تو عمران خان کے لیے سیدھا کر دیا۔ مطلب اب وہاں پہ ووٹ جیسے بھی ہوں، الیکشن ہو، عمران خان KPK سے جیتیں گے،
اور بڑے لیول پہ جیتیں گے. وہاں پہ آزادی کا نریٹو امریکہ کے سے جنگ وہ بڑا ذرا پاپولر ہے, یہ تسلیم کر لینا چاہیے. تو کیا اب بھاولپور میں جو پوسٹنگ کی گئی ہے, تو جو کچھ کے پی کے میں کیا گیا, جس طرح لوگوں کے ذہن تیار کیے گئے, کیا اب اس طرح پنجاب کے میں وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وہ جو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اس کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ صاحب کے کام تو یہی ہیں, وہ یہی کام بہت اچھے کرتے ہیں. تو ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے. بہرحال یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص آپ کو 100% اس حوالے سے خبر دیتا ہے تو خبر یہ ہمیں 2-3 سال بعد ہی ملے گی. ابھی تک کی خبریں یہی ہیں, اور یہ پاکستان کی سیاست کے لیے انفارچونیٹلی, سیاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کی سیاست کے لیے بہت بڑی خبر ہے, اور تحریک انصاف کے لیے بڑی المناک خبر ہے کہ جنرل فیض حمید اب کے پی کے میں نہیں رہے اور وہ بہاولپور میں چلے گئے ہیں. کچھ کھڈے لائن کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی بھی کور کھڈے لائن نہیں ہوتی. تو دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس میں مزید چیزیں ڈیولپ ہوں گی, پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.